اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم ان کی قسطیں تو کئی دے چکے، لیکن اے خاکی وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آزادی کی جنگ کے دوران بہار کی سرزمین پر ایک ایسی تحریک نے جنم لیا تھا جس نے نہ صرف انگریزوں کو چیلنج کیا بلکہ مسلمانوں کے دینی اور سیاسی مستقبل کی حفاظت بھی کی؟ بات آج کی ہے بھی نہیں، تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے۔ بھارت میں تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون زوروں پر تھی۔ ہندو مسلم اتحاد کی فضا پروان چڑھ رہی تھی۔ جلسوں اور مظاہروں میں مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد ایک ہی اسٹیج پر نظر آ رہے تھے، لیکن اس انقلابی ماحول میں مسلمانوں کا ایک باشعور طبقہ فکر مند بھی تھا۔ ان کے ذہن میں سوال تھا کہ کیا یہ جد و جہد ہمارے مذہبی اور سیاسی مستقبل کو بھی محفوظ رکھے گی؟ ایسے میں مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور پیش کی ایک بہترین تجویز، امارت بالہند۔ مقصد یہ تھا کہ مجاہدین آزادی کو مضبوط کمک ملے اور مسلمانوں کو قرآن و سنت کے تقاضے کے مطابق قیادت ملے، ایسی قیادت جو آزادی کے بعد بھی ملک و ملت کی حفاظت کرے۔ لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے، مولانا کی یہ بہترین تجویز ملک گیر سطح پر قابل قبول نہیں ہو سکی، لیکن مولانا بھی ہار ماننے والے لوگوں میں نہیں تھے۔ چنانچہ 1921 عیسوی میں بہار میں صوبائی سطح پر حضرت مولانا نے امارت شریعہ قائم فرما دیا۔ یہ صرف ایک دینی ادارہ نہیں تھا بلکہ انگریزوں کے خلاف مزاحمت کا ایک مضبوط قلعہ بھی تھا۔ مولانا نے امارت شریعہ کے تحت دارالقضاء کا نظام قائم کیا، صرف اس لیے نہیں کہ دارالقضاء کے واسطے سے مسلمان اپنے مسائل قرآن و سنت کے مطابق حل کرائیں گے، بلکہ اس لیے بھی کہ انگریزی عدالتوں کا بائیکاٹ کر کے نان کوآپریشن تحریک کو مضبوطی فراہم کریں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ ناظرین، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت 1937 کے انتخابات میں بھی مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی بنا کر حصہ لیا تھا۔ نتیجہ حیران کن تھا، 20 سیٹوں پر مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کے امیدواروں نے جیت درج کی تھی اور پارٹی حکومت سازی میں شامل ہوئی تھی۔ بہار میں اپنا وزیر اعظم بنا کر مولانا نے مسلم لیگ، کانگریس اور برٹش گورنمنٹ سب کو حیران کر دیا تھا۔ مولانا کی قیادت میں امارت شریعہ کے علماء کارکنان نے مختلف انداز سے جنگ آزادی کے لیے عملی جد و جہد کی۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ پہلے ناظم مولانا عثمان غنی، دوسرے ناظم قاضی احمد حسین سمیت کئی رہنماؤں نے جیل کی صحبتیں بھی برداشت کی۔ امارت شریعہ کی جد و جہد صرف جلسوں، تحریروں اور تقریروں تک محدود بالکل بھی نہ تھی، بلکہ امارت شریعہ کی جد و جہد منظم، قانونی، عدالتی اور سیاسی جد و جہد بھی تھی، جس نے انگریزوں کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ آج امارت شریعہ کے بانی امام ابوالمحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہو، مایوس ہرگز نہ ہو، بلکہ متبادل راستہ تلاش کرو، دوسری جانب دیکھو اور اپنے حصے کا کام ہر حال میں کر جاؤ۔ السلام علیکم۔